آج کل پاکستانی طلبہ کی جو بڑی تعداد ہے وہ چین کا رخ کر رہی ہے، اس کی بنیادی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ پاکستان کی یو این میں کوئی قرارداد ہو تو چین آپ کے ساتھ کھڑا ہے، اسی طرح پاکستان جو ہے وہ بھی ہمیشہ چین کے ساتھ کھڑا ہے۔ اپنی زبان اور کلچر کی وجہ سے کوئی اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ چیلنجز وہاں پہ فیس کرنے پڑتے ہوں؟ اب چین جو ہے وہ پاکستان کا پڑوسی ہے، تو وہ پاکستانیوں کو زیادہ پریفر کرتا ہے۔ اچھا، سی پیک کے بعد جو ہے وہ ایجوکیشن ایکسچینج دونوں ممالک کے تعلقات کا نیا مضبوط ستون بن سکتی ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوتھ ٹاک وتھ مشرق ڈیجیٹل۔ میں ہوں یسرا شاہد اور میرے ساتھ موجود ہیں شعیب وینس۔ پاکستان اور چین دو ایسے ممالک جن کی دوستی کو دنیا آئرن برادرز کے نام سے جانتی ہے۔ آج پاکستان اور چین کے سفارتی تعلقات کو 75 سال مکمل ہونے پر پلیٹینم جوبلی منایا جا رہا ہے۔ وقت بدلا، حکومتیں بدلی، عالمی حالات بھی بدلے، لیکن اگر کچھ نہیں بدلا تو وہ ہے پاکستان اور چین کی دوستی، اعتماد اور تعاون۔ آج یہ تعلق صرف سی پیک، دفاع یا تعاون کی بنیاد تک صرف نہیں رہا، لیکن یہ تعلیم کے میدان میں بھی چین جو ہے وہ پاکستانی نوجوانوں کے لیے ایک امید کی کرن بن چکا ہے۔ ہر سال ہزاروں پاکستانی جو ہیں وہ چینی یونیورسٹیوں کا رخ کرتے ہیں، کوئی وہاں ڈاکٹرز کی ڈگری کرنے جاتا ہے، MBBS کی ڈگری کرنے جاتا ہے، کوئی انجینئرنگ کرنے جاتا ہے اور کوئی جدید ٹیکنالوجی جو ہے وہ سیکھنے جاتا ہے اور پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ آخر چین جو ہے وہ پاکستانی طلبہ کے لیے کس طرح سے ایک امید کی کرن بن رہا ہے، آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ شعیب، سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ چین اور پاکستان کو آئرن برادرز کے نام سے کیوں دنیا جانتی ہے؟ آپ نے شروع میں بتا دیا کہ عالمی حالات جس طرح کے آئے، حکومتیں بدلی، فوجی دور پاکستان نے دیکھے، سیاسی دور دیکھے، لیکن نہیں بدلا تو پاکستان اور چائنا کی دوستی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اور جیسے کہا جاتا ہے، بلکہ ہم بچپن سے سنتے تھے، ہمالیہ سے اونچی اور سمندروں سے گہری دوستی ہے پاکستان اور چین کی۔ اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ جس طرح کے بھی حالات ہے، پاکستان حالت جنگ میں ہو، پاکستان معاشی مشکلات کا شکار ہو، پاکستان میں کوئی ڈیزاسٹر کا شکار ہو پاکستان، یا کوئی بھی حالات ہو، تو چین ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستان میں کشمیر کا ایشو ہو تو چین آپ کے ساتھ کھڑا ہے، پاکستان کی انڈیا کے ساتھ جنگ ہو تو کشمیر آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ صرف بیانات کی حد تک نہیں کھڑا، بلکہ وہ آپ کو لاجسٹک سپورٹ بھی دے رہا ہے اور ہر ممکن جو ہے وہ تعاون دے رہا ہے۔ پاکستان کی یو این میں کوئی قرارداد ہو تو چین آپ کے ساتھ کھڑا ہے، اسی طرح پاکستان جو ہے وہ بھی ہمیشہ چین کے ساتھ کھڑا ہے۔ چاہے جو ہے وہ عالمی طاقتوں میں جو ہے وہ ایک صاف بندی ہو رہی ہو تو پاکستان چین کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور تنازع ہو چین کا، تائیوان کا ایشو ہو تو پاکستان اس کے ساتھ کھڑا آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں، جو بھی حالات ہوں اور جو بھی حکومتیں ہیں، پاکستان اور چین کی جو دوستی ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ ایک جیسی رہی۔ اس میں کبھی ہم نے اونچ نیچ نہیں دیکھی کہ کبھی سرد جو ہے وہ ہو گئی ہو، ہمیشہ اچھی رہی۔ کوئی بھی حکومت آئی، چین کے ساتھ ہماری دوستی اچھی رہی۔ چین نے پاکستان کے ساتھ بہت تعاون کیا، اور خاص طور پر سی پیک کا جو معاہدہ ہے، اس کے بعد تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئرن برادرز ہیں۔ ہر دھوپ، سردی، چھاؤں، اس میں چین اور پاکستان جو ہیں وہ اکٹھے کھڑے ہیں۔ آج کل پاکستانی طلبہ کی جو بڑی تعداد ہے وہ چین کا رخ کر رہی ہے، اس کی بنیادی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ آپ کیا دیکھتے ہیں اس چیز میں؟ ایکچولی اس میں 3-4 وجوہات زیادہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ فل فنڈڈ اسکالرشپس ملتے ہیں۔ اب چین جو ہے وہ پاکستان کا پڑوسی ہے، بالکل، تو وہ پاکستانیوں کو زیادہ پریفر کرتا ہے، خاص طور پر جس طرح آپ نے انٹرو میں کہا کہ MBBS کے ڈاکٹری ڈپارٹمنٹ میں وہ اس لیے زیادہ پاکستانی اسٹوڈنٹ چین کو پریفر کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو نجی کالجز ہیں وہاں پہ MBBS کی فیسز بہت زیادہ ہیں، ریسرچ اس میں بھی کرتے ہیں، فیسز بہت زیادہ ہیں۔ پاکستان میں نجی کالجز کی آپ بات کریں جن کا اگر میرٹ پہ نہیں ہوتا پبلک کالج میں، ظاہر سی بات ان کو پرائیویٹ میں کرتے ہیں تو فیسیں بہت زیادہ ہیں، لاکھوں میں فیسیں ہیں۔ اب وہ جو وہاں پہ کالجز ہیں چونکہ وہاں پہ زیادہ ہیں اور تعلیمی معیار جو ہے وہ بھی بہتر ہے، اس لیے پاکستانی اسٹوڈنٹ اس کو پریفر کرتے ہیں۔ ایک تو فیسیں کم ہو گئی، اوپر سے جو اسکالرشپ پہ پورے اترتے ہیں ان کو فل فنڈڈ اسکالرشپ ہے۔ اس کے علاوہ ویزے میں بہت سہولیات ہیں، جس طرح باقی یورپ میں یا باقی کنٹریز میں آئٹس وغیرہ کا چکر ہوتا ہے، یا ویزے کی جو آپ کہہ لیں کہ ریسٹرکشن زیادہ ہوتی ہیں یا کینسلیشن کے جو ہے وہ امکانات زیادہ ہوتے ہیں، وہ چین میں نہیں ہوتے، پاکستانی اسٹوڈنٹس کو فیس نہیں کرنے پڑے۔ تو نسبتاً ویزے کی اپنی زبان اور کلچر کی وجہ سے کوئی اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ چیلنجز وہاں پہ فیس کرنے پڑتے ہوں؟ یہ تو ایک فیکٹر ہے کہ چین کی جو زبان ہے، چینی تھوڑی زبان سی جو ہے مشکل ہے، ہاں جی، اور وہ ہم دیکھ رہے تھے کہ پاکستان میں آپ دیکھیں نا،
پاکستان میں جو اردو کے الفابیٹ ہیں وہ 36 ہیں اور انگریزی کے ہیں 27 اور جو چینی زبان ہے اس کو الفابیٹ تو نہیں ہوتے, وہاں پہ کریکٹرز ہوتے ہیں, وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں. آپ کہا جا رہا ہے کہ 5000 جو کریکٹرز ہیں وہ ڈیفائنڈ ہیں وہاں پہ, اور اگر آپ نے ایک نیوز پیپر جو ہے وہ ریڈ کرنا ہے تو اس کے لیے 3500 جو ہے وہ آپ کو کریکٹرز اس میں سے ویری ڈیفیکلٹ, اس کی مدد سے آپ جو ہے وہ نیوز پیپر ریڈ کر سکتے ہیں. تو وہ زبان تو ہے مشکل. اب پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ چینی کورسز کروائے جاتے ہیں, ایون کہ بہت سی یونیورسٹیز, بہت سے ادارے جو ہیں وہ کورسز کرواتے ہیں, اور چین کی جو ایمبیسی ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. پاکستان میں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے چائنا کے نام سے ایک علیحدہ ڈپارٹمنٹ بھی ہے, اور جو سی پیک اور ان سارے معاملات کو دیکھ رہا ہے وہ بھی اس میں کافی فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. تو اس لیے چینی زبان سیکھ کے جاتے ہیں. لیکن ہم نے جتنے بھی اسٹوڈنٹ سے بات کی, ہمارے کچھ جاننے والے ہیں جو چین میں خاص طور پر جو MBBS کر رہے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ چین پاکستانیوں سے بہت محبت کرتے ہیں. بالکل, اور وہ بالکل ہی آپ کو اپنا بھائی ہی مانتے ہیں. مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف حکومتی سطح پہ بھائی چارہ نہیں ہے بلکہ نیچے بھی ہے. اور جو پاکستانی ادھر جاتے ہیں یا چینی جو پاکستان میں, ان کو بہت محبت دی جاتی ہے. اور پاکستان میں تو ان کی حفاظت کے لیے اسپیشل فورسز بھی بنائی گئی ہیں. وہاں پہ وہ آپ کو بالکل اپنے بھائی کا درجہ دیتے ہیں. وہ نسبتاً جو باقی کنٹری سے آئے ہوئے اسٹوڈنٹ ہیں ان کی نسبت پاکستانیوں کی زیادہ عزت بھی دیتے ہیں, ان کو پریفر بھی کرتے ہیں. اور چائنی زبان جو ہے وہ کچھ سیکھتے ہیں, لیکن چونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل لینگویج چاہے انگلش ہے, لیکن چین آج بھی چینی بولتے ہیں. چین کا جو صدر ہے وہ بھی چینی بولتا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ سیکھنی پڑتی ہے سمجھنے کے لیے, وہاں پہ رہنے کے لیے جو وہ سیکھتے ہیں. یہاں پہ ادارے بھی ہیں, ایمبیسیز بھی فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں, بندہ ماحول میں بھی جا کے سیکھ جائے. جو تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں ان کو وہاں پہ تعلیم کے بعد کوئی جاب اپرچونیٹیز بھی ملتی ہیں اس سے اب دیکھیں نا, چین جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا, بلکہ سب کو ہی پتہ ہے کہ چین جو ہے وہ بزنس کو بالکل ویلکم کرتا ہے بڑے اچھے طریقے سے. جو بھی بزنس لے کے آ رہا ہے نا اس کو وہ ویلکم کرتے ہیں. اب پاکستانی اسٹوڈنٹس وہاں جاتے ہیں, وہاں پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں, گریجویٹ ہو جاتے ہیں, اس کے بعد وہاں پہ بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں. بزنس بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں. جابس کی اپرچونیٹیز اس حوالے سے زیادہ ہیں کیونکہ وہاں پہ آپ یہ کہہ لیں کہ چلیں چین کی آبادی بہت زیادہ ہے, لیکن وہاں پہ ڈیمانڈ کتنی ہے. ساری آج کل دنیا پوری میں جو چیزیں جا رہی ہیں وہ چین کی جا رہی ہیں, تو ڈیمانڈس تو ہوتی ہیں. ٹیکنالوجی میں بھی چین جو ہے وہ سب سے زیادہ آگے ہے, ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے. اور جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ MBBS کی ڈگری کرتے ہیں, وہاں پہ خاص طور پر انفراسٹرکچر میں, جدید ٹیکنالوجی میں اور انجینئرنگ میں جو ہے وہ ڈگریز بھی پاکستانی بہت زیادہ کرتے ہیں. انجینئرنگ میں بھی ہم نے دیکھا کہ چین بہت آگے ہے, ٹیکنالوجی میں بھی آگے ہے. MBBS وہاں پہ بہت ہو رہا ہے, ڈاکٹری کی جو ڈگری ہے. تو پاکستانی جاتے ہیں اور وہاں سے ڈگری حاصل کرتے ہیں, پھر وہاں پہ بھی موقع ملتے ہیں. اور چین سے پڑھا ہوا پاکستانی جب بندہ یہاں آتا ہے تو یہاں آ کے بھی انہیں اچھے جو ہے وہ اپرچونیٹیز ملتی ہیں. اچھا, سی پیک کے بعد جو ہے وہ ایجوکیشن ایکسچینج دونوں ممالک کے تعلقات کا نیا مضبوط ستون بن سکتی ہے. بالکل, سی پیک جب منصوبہ شروع ہوا تو اس میں مین چیز تو یہی تھی کہ انفراسٹرکچر پہ کام ہوگا, لیکن جب اس میں جدت آتی گئی اور وہ ایکسپینڈ ہوتا گیا تو اس میں تعلیمی تعاون بھی بڑھا, اس میں طلباء کے جو تبادلے ہیں وہ بھی بڑھے, اور انجینئرنگ, انفراسٹرکچر اور باقی جو چیزیں ہیں, زبان سیکھنے کے مواقع, ان ساری چیزوں میں سی پیک میں بھی ان چیزوں کو ایکسپینڈ کیا گیا. اب یہ دیکھیں کہ ایک جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ اس ملک کا سفیر ہوتا ہے قسم کا. پاکستانی طلباء جاتے ہیں چین میں تو وہ وہاں پہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کا جو وہاں پہ کے مقامی لوگ ان کا جو رویہ دیکھتے ہیں, ان کی جو ان کا رہن سہن اور ان کے جو بیہیویئر ہے وہ دیکھتے ہیں, اس سے ان کا ایک تاثر جاتا ہے کہ پاکستان میں لوگ کیسے ہیں. تو آپ کا سفیر ہوتا ہے, وہ آپ کی نمائندگی کر ہوتا ہے, اس نے ہی آپ کا ایک اچھا اور پازیٹیو امیج جو ہے وہ کریٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے پاکستانی اسٹوڈنٹس جاتے ہیں. سی پیک نے اس سے زیادہ مواقع دیے, اس میں جو ہے وہ تعلیمی تعاون کو بڑھایا گیا. سی پیک یہ ابھی جو لاسٹ فیز آیا اس میں بھی تعلیمی تعاون کو بڑھایا گیا کہ میکسیمم جو پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو انگیج کیا جائے چین کی یونیورسٹیز میں. اور پاکستانی بھی جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں چین کی یونیورسٹی, کیونکہ چین کی یونیورسٹی جو ہے وہ فل فنڈڈ اسکالرشپ پاکستانی اسٹوڈنٹس کو دیتی ہیں اور ویزا بھی آسانی سے مل جاتا ہے. تو اس لیے سی پیک نے اس میں بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا. پاکستانی طلبہ وہاں صرف تعلیم ہی حاصل کرتے ہیں یا پھر پاکستان کا ایک جو پازیٹیو امیج ہے اس کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ بالکل کر رہے ہیں, اور میرا خیال میں پاکستان اور چین کی جو دوستی ہے, چلیں وہ 75 سال اس کو ہو گئے ہیں, آج ہم ڈائمنڈ جوبلی بنا رہے ہیں,
لیکن اس میں جو پاکستان کے وہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ ہوں یا پاکستان کی باقی کمیونٹی ہو، مزدور ہوں یا باقی جو طبقہ ہے کمانے کے لیے جو جاتا ہے، وہ پاکستان کی نمائندگی اس انداز سے ہی کرتے ہیں کہ آج جو چین ہے وہ ہر جو ہے مشکل میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایک اچھا امیج تو لوگ بناتے ہیں، مقامی لوگ ہی بناتے ہیں، گورنمنٹس کے لیول پہ ٹھیک ہے ایک آپ کے تبادلے تعاون ہوتا ہے، لیکن جو نچلا طبقہ ہوتا ہے خاص طور پر اسٹوڈنٹس جنہوں نے ادھر رہنا ہوتا ہے سالوں سال، ٹھیک ہے 2 سال 3 سال بعد ادھر رہتے ہیں، وہاں کے لوگوں سے ملتے ہیں، وہاں پہ ہوٹلنگ کرتے ہیں، وہاں پہ ٹریول کرتے ہیں، مقامی لوگوں سے ملتے ہیں اور آپس میں کمیونیکیشن ہوتی ہے، تو وہی آپ کا امیج کریٹ کرتے ہیں نا۔ تو پاکستانیوں نے امیج کریٹ کیا، اچھا کیا، آج جو ہے وہ دنیا مثالیں دیتی ہے کہ چائنا اینڈ پاکستان جو ہے وہ آئرن بردرز کے نام سے جو ہے ان کو جانا جاتا ہے۔ پاکستان اور چین کی دوستی صرف حکومتوں تک اور حکومتوں کے تعلقات تک ہی محدود نہیں رہی، بلکہ نوجوان نسلیں اور جو ان کی اور ہماری عوام ہے ان کے درمیان بھی ایک اعتماد کا رشتہ بنتا جا رہا ہے۔ اگر یہی تعلیمی سفر جو ہے وہ اسی طرح جاری رہا تو آنے والے دنوں میں جو ہے یہ پاکستان کے لیے بھی ایک بہت مفید جو ہے وہ چیز ثابت ہوگی، اور چین سے اگر ہمارے نوجوان اسی طرح ڈگریاں حاصل کرتے رہے تو وہ نئے مواقع بھی کھولتے رہیں گے اور اپنی پاکستان کی جو ترقی ہے اس کے لیے بھی جو ہے وہ نئے دروازے کھولتے رہیں گے۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔